اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ حقیر کا مجالس کے سلسلے میں بمبئی آنا ہوا تھا، اور یہ میرے لیے خوش بختی ہے کہ وہ ادارہ جو ایک زمانے میں ہمارے سامنے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی اور ان لوگوں نے مجھے دعوت دی تھی، اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ اس وقت یعنی انفال کے جو ذمہ داران ہیں، میں جہاں پر رکا ہوا ہوں، یہ لوگ یہاں پر تشریف لائے، اور یہ ان کی ذرا نوازی تھی کہ انہوں نے اس لائق سمجھا۔ اور میں آپ حضرات سے ایک گزارش کروں گا کہ ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، انہیں انکریج کیجئے۔ یقین جانیے میرا اللہ جانتا ہے بہتر، میرا امام بہتر جانتا ہے کہ انفال کے لوگ واقعاً خلوص سے کام کر رہے ہیں، اور میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ کا یہ خلوص اس امر میں شامل رہے گا، اللہ آپ کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتے رہے گا۔ لہذا اسی کو آگے بڑھائیے، کیری آن کیجئے، اور ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اور میں نے بہت سے لوگوں سے انفال کے بارے میں بات کی، مجھے کوئی نہیں ملا کہ جو اس ادارے کے خلاف یا اس کے کسی فرد کے خلاف بولے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ مومنین سے یہ ریکویسٹ کروں کہ اسی طرح سے آپ اس ادارے سے وابستہ رہیے۔ میں بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی ٹیم کا تعارف کرائیں، انٹروڈکشن کرائیں جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور اس کے بعد بہت ہی بزرگ اور محترم اور خوشگلو بہترین آواز کے مالک جناب عامر صاحب یہاں پر موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی استفادہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آغا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی مصروفیت کے باوجود انفال فاؤنڈیشن کی ٹیم کو وقت دیا، اور ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ خوش قسمتی ہے کہ ہم لوگ جو جس کام سے جڑے ہیں اور خدا نے جس لائق بھی ہمیں سمجھا ہے، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ قوم میں جو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے تعلیم کی، اور ہمارے جو نوجوان نسل ہیں ان کو پراپر گائیڈنس جو نہیں مل پا رہا ہے، جس وجہ سے ہماری قوم جو ہے وہ اداروں کی طرف محتاج ہو جاتی ہے۔ تو ہمارا ویژن یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کو ہم کیسے سیلف ڈیپینڈنٹ بنائیں، اور کس طریقے سے ایسے پروجیکٹس قوم میں لائیں کہ وہ تعلیم حاصل کر کے خود مختاری کی طرف بڑھیں۔ اور یہ تعلیم کے شعبے میں جتنا کام ہوگا اتنا قوم کو سرفرازی نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے خود کی مشکلات حل کرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی مشکلات کو بھی حل کرنے کی طرف بڑھیں گے۔ یہ ہمارا ویژن ہے، اور یہ ویژن کو پورا کرنے کے لیے بھرپور لوگوں کی ضرورت ہے، افراد کی ضرورت ہے، ڈونیشنز کی ضرورت ہے، ہر چیز کی اس زمرے میں ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ اور 10 سال اگر مسلسل کمیونٹی کے بچوں کے اوپر کام ہوا تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آنے والی نسل جو ہماری ہوگی وہ کبھی کسی ادارے کی محتاج نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ بس یہی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور جو بھی لوگ جڑے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ اس ادارے کا پورا ایک سٹرکچر بنائیں اور کاموں کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کریں تاکہ کام میں نکھار پیدا ہو، کام میں نظم پیدا ہو، اور بقول امام علی علیہ السلام وہ ان کی جو حدیث ہے، ان کے جو قول ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور انہوں نے ہی ہمیں یہ تربیت دی ہے کہ اپنے کاموں کو منظم کرو۔ تو ہم انفال میں بھی یہی کوشش کرتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے ہم لوگ ہر کام کو بہت ہی آرگنائز طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ خدا نے اب تک بڑے بڑے کام لیے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اور بڑے کام انشاءاللہ ہم کر پائیں گے اس بڑھتی ہوئی ٹیم کے ساتھ اور آپ جیسے علماء کی سرپرستی میں۔ تو آپ نے جو وقت دیا آگا اس کے لیے بہت بہت شکر گزار ہیں۔ اللہ کامیاب کرے آپ لوگ کو۔ بس
جی صرف 1 منٹ 2 منٹ صرف. عامر صاحب چلے گا. الحمدللہ میں قبلہ محترم علی جناب مولانا سید اسلم رضوی صاحب سے ملاقات کے لیے حاضر ہوا، لیکن چونکہ ماشاءاللہ یہاں پہ انفال کے جو سربراہ ہیں اور جو ٹیم کے جو سرپرست ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور یقیناً میرے دل میں ایک تمنا تھی، چونکہ میں نے ماشاءاللہ 5 سال سے میں یہاں ڈونگری میں سکونت پذیر ہوں اور میں نے انفال فاؤنڈیشن کے کام کو بخوبی بہت قریب سے مشاہدہ کیا ہے، چاہے وہ بقرعید کے وقت میں مستحقین تک جو ہے گوشت پہنچانے کا کام ہو، یا کووڈ کے ٹائم پہ، اور یا پھر اس کے علاوہ رمضان میں جو رمضان کٹ آپ لوگوں نے یہاں پہ مستحقین تک آپ پہنچا رہے ہیں، پروردگار آپ کو اجر عظیم عطا کرے گا انشاءاللہ. چند اشعار صرف اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو یہ خدمات انجام دے رہے ہیں قوم کے لیے، کہ کام کوئی نہ تم حرام کرو، کام کوئی نہ تم حرام کرو، بس عبادت میں دن تمام کرو، اور یاد تم کو زمانہ کرتا رہے، یاد تم کو زمانہ کرتا رہے، ایسا دنیا میں نیک کام کرو، ایسا دنیا میں نیک کام کرو، اور کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، محترم ہے تو احترام کرو، محترم ہے تو احترام کرو، اور حسن اخلاق سے نہ تم گرنا، اپنے دشمن کو بھی سلام کرو، اپنے دشمن کو بھی سلام کرو. اور یہ شعر دیکھیں کہ اپنے گھر میں جلا کے خون کے چراغ، تم نہ اوروں کے گھر میں شام کرو، اپنے گھر میں جلا، ایک دم نفس نفسی کا ماحول ہے، ہر انسان صرف اپنے لیے سوچ رہا ہے، اپنے گھر میں جلا کے خون کے چراغ، تم نہ اوروں کے گھر میں شام کرو، اور جس سے بڑھتی ہو عزت اسلام، جس سے بڑھتی ہو عزت اسلام، نوجوان مل کے ایسے کام کرو، نوجوان مل کے ایسے کام کرو، اور میرا پیغام ہے یہی عامر، میرا پیغام ہے یہی عامر، بس محبت کے پیش جام کرو، بس محبت کے پیش جام کرو، بس عبادت میں دن تمام کرو، محترم ہے تو احترام. نعرہ حیدری.